رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ و نماز کے یہ سبق 2B میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ہر 2 دن کے بعد جب ہمارے یعنی سیٹرڈے اور سنڈے کو جو لیکچر ہوتا ہے نا، اس کے بعد ایک گوگل کوئز آیا کرے گا، وہ ابھی ہم نے نہیں بھیجا، انشاءاللہ اس کے بعد بھیج دیں گے۔ وہ بھی انتہائی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس کو اس بار یہ کویشچن ہے کہ کیا آپ نے گوگل کوئز کیا ہے، گھر بیٹھ کے کرنا ہے، نیٹ آن ہو جائے گا، آپ کے سامنے سوال کھول جائیں گے، اور سوال جو اتنے آسان ہوں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ یعنی آپ کو انوالو کرنا ہے کہ آپ تھوڑا سی بک کو پڑھیں، یہ جو چیپٹر میں مطلب جس چیپٹر کا ہوگا نا کوئی، اس کو آپ پڑھیں گے، یہ جو ہے PDF سلائڈیں دیکھیں گے، اور اس کے بعد جب سے کھول لیں گے اوپن بک ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی مسئلہ مشکل ہے تو کتاب کھول سکتے ہیں۔ یعنی آپ کو انگیج کرنا، آپ کو سمجھانا مقصد ہے، نہ کہ آپ کو مطلب مشکل میں ڈالنا نہیں ہے۔ آپ اس کتاب کھول لیں، یہ سلائڈیں کھول لیں، اور پھر اس کو جو ہے نا آپ حل کریں۔ لیکن بکس کے اوپر ہر چیز موجود ہے، سلائڈوں کے ہر چیز موجود ہے، اس کو پڑھنا تو چاہیے نا۔ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ تو یہ دیکھو نا جی، ہاں یہ اس میں ہم نے ادھر آنا ہے، اے میں آنا ہے ہم نے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے ریگولر اس کو کریں گے۔ اچھا یہ دیکھو نا، ابھی 6 الفاظ قرآن مجید میں یہ کتنی بار ہم نے، پہلا جو لیکچر ہمارا ہوا تھا اس میں ہم نے خوب اس کی پریکٹس کی تھی، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ ہوا، ہم، انت، آنا، انتم، نحن، یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ کسی اسم کی جگہ کے پر استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ جناب میں یہ کہتا ہوں جی، حامد صبح اٹھتا ہے، پھر ناشتہ کرتا ہے، پھر اپنے بیگ کو تیار کرتا ہے، حامد کا بار بار نام لیتے جاتا ہوں۔ حامد اٹھتا ہے، حامد بستہ کو تیار کرتا ہے، حامد گاڑی پہ بیٹھتا ہے، حامد پھر اپنے ابو کے ساتھ جاتا ہے، حامد اسکول کے اوپر جاتا ہے۔ یعنی حامد کہنے کی بجائے اس کی جگہ پہ اوپر یہ جو الفاظ آتے ہیں نا، ہوا یا ہم یا انتا، آنا، انتم، نحن، یہ ضمائر ہیں جو کسی اسم کی جگہ کے اوپر جو الفاظ آتے ہیں ان کو ہم یہ کہتے ہیں ضمائر۔ تو یہ جو ہے نا، ہوا ایک کے لیے ہے، وہ دور ہے، غیب ہے، غیب میں ہوا، وہ اس کا اشارہ ہم نے کیا سیکھا تھا، ایک انگلی کے ساتھ دور، کہ وہ دور ہوا ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں یعنی وہ ایک، تو اگر یہ 4 انگلیاں ہو گئی دور، تو پھر یہ کیا ہوگا، ہم، کہ وہ جو بیٹھے ہوئے نا ادھر، وہ ان کے لیے اشارہ، وہ سب، ایک سب، وہ سب، ہوا، ہم۔ اب انتا، آنا، انتا ایک کے لیے، آنا اپنے لیے، انتا آپ، آنا میں، انتم آپ سب، 3 انگلیاں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب، اگر 3-4 بندے ہیں تو ٹھیک ہے، نحنو ہم سب۔ تو یہ کتنی بار آئے ہیں جی؟ یہ دیکھو ہم نے 6 لفظ پڑھے ہیں، اور قرآن شریف میں کتنی بار آئے ہیں؟ 13,000 بار۔ تو لہذا جب آپ قرآن شریف کو تھوڑا سا مطلب ٹائم دیں گے توجہ کے ساتھ، تو جہاں جہاں یہ چیزیں آئیں گی نا کہ آپ نے یہاں پڑھی ہوں گی نا، تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ خوشی محسوس کریں گے، اور آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی۔ یہ ہوا کیا ہے، ہم کیا ہے، انتا کیا ہے، آنا کیا ہے، نحنو کیا ہے۔ یہ اللہ پاک نے قرآن شریف کے اندر یعنی پورے میں 1300 مرتبہ یہ 6 الفاظ آئے ہیں۔ اب آنا کی جمع کیا ہے، آنا کا مطلب کیا ہے، اشارہ کیا آنا کا، میں، یعنی یہ ایک انگلی اپنی طرف آئے گی، آنا، تو اس کی جمع کیا ہوگی، نحنو ہم سب، 4 انگلیاں اپنی طرف آئیں گی تو ہم سب، ٹھیک ہے جی۔ تو اب آنا کی جمع جو ہے وہ نحنو ہو گئی۔ اسی طرح نحنو کا بعد کیا ہے، نحنو تو ہم سب ہو گئے نا، تو اس کو آنا آ گیا، یعنی ایک۔ اچھا اب جو آج ہم پڑھیں گے انتہائی آسان، مشکل ہے ہی نہیں۔ یہ سلیبس کے اندر چیزیں ہی وہ رکھی گئی ہیں جو عام فہم ہے، اور جو اردو اور عربی سے ہی آئی ہیں اردو میں، لیکن ہم اس کو بار بار اپنے اردو زبان میں استعمال کرتے رہتے ہیں، تو گویا یہ مشکل نہیں ہوگی۔ یہ مسلم، مومن، مشرک، کافر، صالح، تو آج ان کی ہم جمع بنانی سیکھیں گے کہ عربی گرامر کی روح سے کسی اسم کی جمع کیسے بنتی ہے۔
تو کوئی مشکل نہیں ہے. اب یہ ہم سب سے پہلے جو ہے نا ہمارا جو ہے نا یہ مین بیسک ہے ہماری یہ ایک ٹی پی آئی. اور ٹی پی آئی کا مطلب کیا ہے؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. ہماری آنکھ، ہمارے دماغ، ہمارے کان، ہماری زبان، ہمارا جسم، سارے کا سارا انوالو ہو، توجہ کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ جب اشارے کریں گے تو انشاءاللہ توجہ ہماری آگے پیچھے نہیں جائے گی. جس طرح ہماری ودیت کے اندر شروع میں نے بتایا تھا کہ اشارے اللہ نے ڈالے ہوئے ہیں. اگر مجھے کوئی ٹیلی فون کرتا ہے جناب میں آپ کی کلاس میں بیٹھنا چاہتا ہوں تو اس وقت میں ٹالی چوک پہ ہوں، یا میں جناب لاری اڈے کے اوپر ہوں، یا میں دوحہ میرج ہال کے اوپر ہوں، تو میں اس کو ٹیلی فون اٹھاؤں گا، اس کو جواب دوں گا کہ آپ ایسے کریں جناب. وہ جو ہے نا دوحہ میرج ہال سے آگے جائیں، آگے وہ ایکسچینج آئے گی، تو ایکسچینج سے پھر آپ ایسے دائیں مڑ جائیں، پھر آگے ریڈ مال آئے گا، وہاں سے پھر آپ مغرب کی طرف آ جائیں. تو آگے جب آئیں گے اشارے کر رہا ہوں نا، وہ دیکھ بھی نہیں رہا، ہماری بدیت کے اندر اشارے ہیں. تو اشاروں سے جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ مزید آپ کو سمجھانا چاہیے. اچھا اب یہ اشارے کون کرے گا؟ بڑی آسان ہے یہ تو. ٹھیک ہے نا؟ سب سے پہلے کوئی بھی آواز آئے تو سب سے پہلے کون سنتے ہیں؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے سنیے. اچھا سننے کے بعد پھر ہمارا اس وقت توجہ جائے گی دیکھنا، دیکھیے. اچھا دیکھیا تو پھر دماغ سوچے گا کیا ہو گیا، سوچیے. پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ سنیے، پھر کیا ہے؟ دیکھیے، پھر کیا ہے؟ سوچیے. سوچنے کے بعد بولیے، پھر کیا؟ دوسروں کو بتائیے، پھر سارے مل کے دل سے کیجیے اور مل کے کیجیے. اس مسئلے کا حل سارے مل کے دل سے، یعنی یہ نہیں کہ بندہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہ جیباں فروڑنے شروع کر دیے. یہ بات سمجھیے نا. اشارے جو ہے نا سب سے پہلے کوئی بھی ہنگامی حالت بات کوئی نظر آ جائے، کوئی ایکسیڈنٹ کی شکل یا کوئی اور کوئی شکل ہو جائے، تو سب سے پہلے ہم اس آواز کو سنیں گے. سننا ہے، پھر اس کو دیکھنا ہے، دیکھنے کے بعد سوچنا ہے، سوچنے کے بعد بولنا ہے. وہ کیا ہو گیا یار یہ ہے، بول پھر اوروں کو بتانا ہے، پھر اس کام کو کیا کرنا ہے؟ دل سے کرنا ہے، پھر سب مل کے کریں گے. تو یہ پریکٹس ایک دفعہ کوئی کرا دے جس کو. کیوں جی اسامہ آپ کرا دیں یار. ہاں جی، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دیر سے کیجیے، سب مل کے کیجیے. ویری گڈ. اچھا یہ اسی کا دوبارہ یہ سارا آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ سب سے پہلے سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دیر سے کیجیے. اچھا یہ آپ نے نا اپنے گھر میں جا کے بھی نا اس کی پریکٹس کرنی ہے. پریکٹس جو ہے نا جب تک نہیں نا کریں گے کام نہیں بنے گا. پریکٹس دیکھو یہ ابھی جو ضمیر ہے، یہ ہوا، ہوم، انتا، آنا، انتم، نحنو، یہ ساری پریکٹس ہی ہے نا. تو ان کی بھی آپ نے پریکٹس کرنی ہے. اس کی آگے جا کے جو آگے چلتے جائیں گے نا پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ یہ بالکل آنکھیں بند کریں گے نا جی تو اشارے ہی آپ کے سارا کام کر رہے ہوں گے. اور اشاروں سے آپ کی جو ہے نا سوچ آگے پیچھے نہیں جائے گی، ایک خاص نقطے پر مرکوز ہو جائے گی کیونکہ آپ کچھ کر رہے ہیں نا. تو پھر وہ سوچ ادھر چلی جائے گی. لہذا سوچ کو مرکوز کرنے کے لیے یہ اشارے رکھے گئے ہیں. ورنہ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کدھر جاتے ہیں پتہ کہاں پہنچے ہوتے ہیں. تو ان اشاروں کی پریکٹس ہم نے کرنی ہے. اچھا یہ ایک کارڈ ہے جی، چھوٹا سا کارڈ ہے. تو اس کے اندر جتنے بھی ہمارے اسباق ہیں نا 20 اسباق ہیں. تو وہ ہر اسباق نے جو اس کی الفاظ آئے ہیں نا ان کے معنی دیے گئے ہیں. تو جیب کے اندر ہی میں تو اس کو جیب میں ڈال کے جا رہا ہوں، گاؤں جا رہا ہوں، سفر پہ جا رہا ہوں. تو اسے کھولا جی، آج کیا سبق تھا؟ سبق نمبر 2 تھا. اس میں کیا کون کون سے مشکل الفاظ آئے ان کے آگے لکھے ہوئے ہیں. بات تو شوق کی ہے نا تو پڑھنا چاہیے. تو اسی کے اوپر سارا کام ہے، اسی کے اوپر سارا انحصار اس قرآن کے اوپر ہی ہے نا. جب تک اس کو عملی یعنی دیکھو نا وہ ایک بہت بڑا فلاسفر نام بھول گیا، وہ آیا اور اس نے دیکھا کہ یہاں پر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ پڑھ رہے تھے. وہ اس کے پاس آتا، اچھا جی یہ جو پڑھ رہے ہیں آپ، یہ جی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ تو کوئی نہیں ہونے پہ تو پڑھ دے کیے پہ. یہ متبرک کتاب ہے ہماری، یہ بڑی محترم کتاب ہے، اس سے ہمیں ثواب مل رہا ہے. ان کا صرف ثواب کے لیے آئی ہے یہ کتاب کہ اس کو سمجھ کے پڑھیں گے، اس کو عمل بھی کریں گے. عمل زندگی میں لانا ہے سمجھ کے. اگر کوئی نصیحت لینی ہے تو اس قرآن کو بھی سمجھنا پڑے گا. تو اس کو ایسے ہی ہم نے چھوڑ دیا. اب ایف ایس سی کا دیکھ لو یار، بچے کو کتنی محنت کراتے ہیں. اس نے حفظ کر کے ایف ایس سی کی ہے،
رٹا لگا کے کی ہے کہ سمجھ کے کی ہے؟ سمجھ کے کی ہے۔ کوئی بھی دنیا کا کورس آپ دیکھ لیں سمجھ کے کیا ہے، خود بخود ایسے نہیں کہ جناب علی رٹا لگا کے اور بغیر سمجھے پڑھ لیا، نہیں، اس کو سمجھ کے، سوچ سمجھ کے، فارمولے ہیں میتھ کے، ان کو پتہ ہے ہمیں ان فارمولوں کو کیسے کھولنا ہے، کیسے ان کو ایکسٹینڈ کرنا ہے، ایکویشن ہے، ساری سمجھ ہے۔ تو کیا قرآن ہی ایسا آیا کہ جب بے سمجھے پڑھے جاؤ جی صرف ثواب ملتا ہے؟ یہ ثواب کے لیے آیا؟ ویسے زندگی کب بدلے گی؟ جب سے سمجھیں گے، جب اپنے سمجھیں گے تو عمل میں لے کے آئیں گے نا، پہلے تو سمجھنا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھیے۔ کارڈ دیکھو جی، اسی تو جناب توی صاحب بیگ چھپ گیا، بیگ میرا پایا ہوں سی گڈی چلانے پہ جانے پہ، اتنے ڈیرے تے بہ کے کتاب کھول لیے 15 منٹ بھی جہاں جتنے ٹائم مل جائے۔ تو ایک کورس اللہ پاک نے کرایا ہے، ہاں جی، تو اس لیے میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ آپ اسی محنت سے اسی سے کریں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب یہ دیکھو نا، یہ 1295 بار یہ آئے ہیں لفظ، ابھی جس کی ہم نے پریکٹس کی ہے، ہیں کتنے؟ 6 لفظ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہوا، ہوم، انتا، آنا، انتم، نحنو۔ یہ جب قرآن شریف کھولیں گے نا آپ لوگ تو پڑھیں گے، اس میں آئیں گے تو پھر آپ کو مزہ بھی آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، خوش بھی ہوں گے یار۔ تو اب دیکھو، من ہوا، من ہوا وہ کون ہے؟ من پیچھے پڑھا تھا نا ہم نے پہلے لیکچر میں، ٹھیک ہے نا جی۔ کون، من کا کیا مطلب ہے؟ کون۔ من ہوا وہ ایک آدمی دور سے ہم نے دیکھا، 2 آدمیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں دوست، من ہوا وہ کون ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ ہوا مسلم۔ اچھا پھر جناب علی یہ سوال ہم نے کیا، یار یہ جو ہے نا من ہم، 5-6 بندے کھڑے ہیں، من ہم وہ کون ہے؟ تو وہ جواب کیا ہوگا؟ ہم مسلمون۔ ہم جمع ہے، آگے مسلمون بھی جمع ہے۔ اچھا اب مزے کی بات یہ یاد رکھنی ہے، کوئز آئے گا نا، اس میں یہ آئے گا، پتہ چیز آئے گی، بس یہ آپ نے ہوا ادھر بھی ہوا لگایا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا من ہم، ادھر بھی آپ نے ہوم لگایا ہے، لیکن آگے تبدیلی آ گئی، یہ ادھر انتا تھا نا، ادھر آنا آ گیا، ادھر انتم ہے، ادھر نانو آ گیا۔ مثلا میں یہ سوال کرتا ہوں، من انتا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے، اپنے بارے کہیں گے نا، آنا تو آنا آئے گا نا پھر، کہ آنا مسلم۔ اس طرح میں کہتا ہوں سب کو من انتم، آپ کیا ہیں؟ تو آپ کیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو لہذا یہ انتا نہنوں میں تبدیل ہو گیا، اور انتا جو تھا وہ آنا میں تبدیل ہو گیا، اور آنا کے کوئی سنگل ہے اس لیے اس کے آگے کیا آئے گا؟ مسلم۔ اور یہ انتم جو یہ پلورل ہے اس لیے اس کے آگے نہنوں کے آگے کیا آئے گا؟ مسلمون۔ یہ جب غور سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ بالکل سمجھ پائیں گے۔ تو اب یہ آج کا سبق، یہ دیکھو 2 ہی نئے لفظ ہیں جو آج ہم نے سیکھنے ہیں۔ کتنا آسان کورس ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے وہ قطرہ قطرہ بن کے بنتا ہے نا سمندر، قطرے قطرے سے دریا بن جاتے ہیں۔ دیکھو یہ تھوڑا ہر لیکچر کے اندر یہ حل کا مطلب کیا ہے؟ کیا نام کا کیا ہے؟ ہاں۔ اب یہ 2 چیزیں آپ نے یاد رکھ لی، جہاں حل آئے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کیا نام، ہاں۔ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، حل انت بخیر، یعنی میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ بخیریت سے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ تو آپ جواب کیا دیں گے؟ دیکھو نام آنا بخیر، الحمدللہ۔ تو جب میں پوچھتا ہوں حل انتم بخیر، سارے کے سارے آپ بخیریت سے ہیں؟ پہلے میں نے ایک کو پوچھا، پھر میں نے سب کو پوچھا، تو پھر انتم جہاں بھی آئے گا تو اس کا آگے جواب نحنوں میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اگر انتا کا جب یہ سوال آئے گا تو اس کا آگے آنا میں آئے گا، کہ وہ اپنے بارے بتانا نا اس نے۔ اچھا یہ بات جو ہے نا اب ذہن نشین کر لینی ہے، لکھ بھی لیں، بے شک لکھ لیں کہ عربی زبان کے اندر یہ 3 ہی چیزیں جو ہے نا، یہ کلمے جو ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں، ایک اسم ہے، ایک فعل ہے، اور ایک حرف ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسم کسی کا نام ہے، کتاب جیسے مکہ، یا صفت وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے۔ فعل جس سے کام ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، جیسے فاتحہ، ٹھیک ہے جی، یا منون، یہ آگے جا کے پڑھے گئے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کے ہونے کا پتہ چلتا ہے، کوئی کام ہو رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی کار رہا ہے، کوئی کھول رہا ہے، کوئی چل رہا ہے،
ٹھیک ہے نا جی، اس سے کسی کام کو ان کے پتہ چلتا ہے۔ تو جو حرف جو ہے نا، حرف ان دونوں کو ملاتا ہے، جب تک حرف نہیں بیچ میں آئے گا ان کا مطلب نہیں واضح ہوگا۔ لہذا حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملائے، جیسے یہ ٹوٹل 17 لفظ ہیں جی، اور ہم نے صرف 7 پڑھنے ہیں، پھر اسی 2 آئے گا جب اس میں پھر کچھ اور پڑھ لیں گے۔ تو بہرحال یہ اتنا آسان کورس بنایا گیا، اگر ہم انٹرسٹ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کورس کے بعد 50% قرآن شریف کے الفاظ جہاں سے آپ کھولیں گے نا تو آپ دیکھیں گے ہر لائن سے آپ کو آتے ہوئے ہوں گے۔ توجہ شرط ہے، محنت شرط ہے۔ اچھا، اب اسم جو ہے، اب اس کی پورے قرآن شریف کے جہاں مرضی کھولیں اس کی کچھ اس کی جو ہے نا اشارات ہیں، اشارے ہیں۔ اسم اس کے سب الف لام ال آئے گا، جس لفظ کے اوپر آ جائے ال وہ کیا ہوگا؟ وہ اسم ہوگا۔ آنکھیں بند کر کے وہ اسم ہے۔ المسلمون، ٹھیک ہے جی، الحمد، جس کے اوپر بھی ال آ گیا پورے قرآن کے اندر تو آپ نے کہنا یہ کیا ہے جی؟ یہ اسم ہے۔ اچھا، اس کے بعد جس حرف کے اوپر 2 تنوینیں آ جائیں، 2 پیشیں، 2 زبریں، 2 زیریں آ جائیں، آنکھیں بند کر کے، یہ بھی اسم۔ اور جس حرف کے آخر میں واو نون آ جائے، یا نون آ جائے، الف تا آ جائے، وہ بھی اسم۔ یہ کتنے ہیں جناب علی؟ 1 2 3 4 5 ہیں۔ تو یہ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے ان کو یاد کرنا یار۔ الف لام آ گیا تو اسم، تنوینیں آ گئیں، 2 پیشیں، 2 زیریں، 2 زبریں، وہ بھی اسم۔ واو نون آ گیا، یا نون آ گیا، الف تا آ گیا، وہ بھی اسم۔ اچھا، اب جناب فعل جو ہوگا، اب اس کے بھی آگے جب آپ پھر شروع کریں گے تو آپ انتہائی یہ بھی آسان ہے، اس کی بھی کچھ اشارات ہیں، وہ بھی صرف 4 ہیں۔ وہ جس لفظ کے اوپر ہوگا نا وہ آپ دیکھیں گے کہ یہ یاد آ گیا ہے، اس کے بعد تا آ گیا ہے یا کیا آ گیا، وہ 4 جب پڑھیں گے نا پھر جب شروع ہوگا تو 4 ہی ہیں صرف یار۔ تو آپ آنکھیں بند کر کے یہ کہہ دیں گے یہ تو جی جناب فعل ہے۔ کتنا آسان اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ اب حرف جو ہے نا یہ ایک ہی ہوگا یا 2 حرفوں سے مل کے بنا ہوگا۔ ہاں جی، مثلا یہ دیکھو، یہ بازر بھی، لامزر لی، می نون، اس میں 2 حرف آ گئے۔ اس طرح فی میں بھی 2 لفظ آ گئے، انا میں 2 لفظ آ گئے۔ یہ 17 ہیں ٹوٹل، لیکن ہم کتنے پڑھیں گے جی؟ 7۔ تو یہ ان کی پہچان آپ نے کرنی ہے۔ کویسچن میں یہ چیزیں پوچھی جائیں گی کہ جناب یہ حرف ہیں، یہ فعل ہیں یا یہ اسم ہیں، ایک لسٹ دی جائے گی نا تو آپ نے ٹک کرنی۔ اسم کی آپ کو یہ پتہ چل گیا سارا۔ اب یہ کتابن، ایک کتاب، کوئی کتاب پڑھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر ال لگ جائے اس کے اوپر، الکتاب ہو جائے تو پھر وہ خاص کتاب ہوگی کوئی، مجھے یہ کتاب چاہیے۔ الکتاب، صرف کتاب بولوں گا تو بے شمار کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، کتاب ہے ٹھیک ہے، پڑھی ہوئی ہے کتاب، لیکن الکتاب جب لگے گا اس کا مطلب ہوگا خاص کتاب، جیسے انگریزی میں یہ دی آیا۔ اچھا، جب ال لگ جائے گا تو پھر تنوین ختم ہو جائے گی۔ کتاب بن تھا، ٹھیک ہے جی، تو جب ال لگ گیا تو پھر ایک پیش رہ جائے گی، ایک زبر رہ جائے گی، ایک زیر رہ جائے گی۔ یاد رکھیے کہ جب سامنے ال آئے تو پھر ایک پیش گر جاتا ہے، یعنی الکتاب بن کے بجائے الکتابوں کہیں گے، جیسے انگریزی میں ہم دا اے بک نہیں کہتے، دا بک یا آ بک، ٹھیک ہے جی، یہ دونوں کو نہیں ہم اسی طرح دونوں پیشیں نہیں آئیں گی، ایک پیش رہ جائے گی، تنوینوں میں ایک زبر رہ جائے گی، ایک زیر رہ جائے گی۔ اب عام کو خاص بنانے کی پریکٹس کیجیے۔ اب مسلمون، اچھا یہ کیا ہے ویسے، ہے کیا یہ فعل ہے کہ اسم ہے یا کیا ہے؟ ابھی میں نے کیا بولا تھا؟ تنوین جس حرف کے اوپر آ گئی وہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ تو اب جب اس کو ہم خاص کریں گے تو ال لگا دیں گے، ال سے وہ خاص مسلمان، ایک بندہ ہوگا وہ خاص مسلمان ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو ال لگے گا تو آگے اس کی 2 تنوینیں تھی، اب ایک رہ گئی پیش،
مومن المومن، صالح الصالح، کافر الکافر، مشرک المشرک۔ اب مسلمون ان کی اس کی جمع واو نون میں نے ایک نشانی بتائی تھی آپ کی، یہ ایک عام طریقہ ہے جو اس میں ہوگا واو نون کا اور یا نون کا۔ مسلمون سے مسلمون، واو نون آگے جی، مسلمن یا مسلمن یہ اسی کو اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، مسلمن اوپر دو زبریں آ گئیں، مسلمن یہ دو زیریں آ گئیں، تو پھر اس کو ہم مسلمین اس کا جو ہوگا نا جمع وہ مسلمون نہیں ہوگا، مسلمون اس وقت ہوگا جب اس کے اوپر پیش آئے گی، جب دو زبریں آئیں گی دو زیریں آئیں گی تو اس کی جمع مسلمین۔ تو قرآن شریف میں مسلمین بھی بڑی دفعہ آیا ہے، مسلمون بھی بڑی دفعہ آیا ہے، تو یہ سیاق و سباق بتائے گا کہ اب یہ مسلمین کیوں آیا اور مسلمون کیوں آیا ہے۔ مگر ہم اس وقت سادگی سے پریکٹس کرنے کے لیے کہیں گے مسلم کی جمع مسلمون اور مسلمین ہے۔ اب واو نون یا نون بڑھانی ہے صرف جی، یعنی یہ مسلم اب مسلمون تھا، ہم نے مسلم بریف کر کے لکھ دیا، تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ مسلمون یا مسلمین، مومن مومنون یا مومنین، صالح صالحون ہے اصل میں، ٹھیک ہے نا، تو صالحون صالحین، کافر کافرون کافرین، مشرک مشرکون مشرکین۔ کتنا آسان ہے یار، جمع بنانی ہے نا۔ اب یہ اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں جمع کے اس کو بہت دفعہ اس ذکر کیا ہے، کہیں مومنین آیا ہے، کہیں صالحین آیا ہے، کہیں مومنون آیا ہے، کہیں صالحون آیا ہے۔ اب صالحون کیوں آیا ہے اس کے پیچھے پیش ہے، صالحین کیوں آیا ہے اس کے پیچھے آپ دیکھیں گے نا تو دو زبر ہوگی یا دو زیر ہوگی، شروع میں ال اور آخر میں یہ اسم کی اہم نشانیاں، اسم کی نون جو ہے اس کی اہم نشانیاں یہ الف لام شروع میں اور آخر میں یہ تنوین اور واو نون یا نون آد، ٹھیک ہے جی، المسلمون المسلمون المسلمان المسلمین، ٹھیک ہے جی، اس طرح مسلمون مسلمین مسلمات، یہ الف تا جو ہے نا یہ مونس کے لیے آتا ہے، مسلمہ مسلمات بولیں گے، یہ بعد پڑھیں گے ہم، ٹھیک ہے، مسلمات۔ تو اب ایک کتاب کی عربی کیا ہوگی؟ لو جی ایک کتاب، کوئی کتاب، کتابن، ٹھیک ہے نا جی، سی۔ اب وللکافرین اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ واو الگ ہے، مجھے یہ بتائیں کہ اس کے اندر یہ کتنے الفاظ اس کے اندر؟ ہاں جی، ایک واو ہے، ایک لام ہے، ٹھیک ہے جی، کافرین ہے، تو یہ تین کا مجموعہ ہے، لہذا اب اس کا آپ ترجمہ کریں کیا ہوگا؟ اور کافروں کے لیے، ٹھیک ہے جی، وَلِلْكَافِرِ با اور لِلْكَافِرِین۔ وَأَنَا مسلم ترجمہ، ٹھیک ہے جی، اسم کی علامت صیغہ واحد کے آخر میں واحد کی، یہ رکھنا، جو واحد ہے اس کی علامتیں کون سی ہوں گی؟ واو نون یا نون، شروع میں الف لام، آخر میں یہ تنوین، آخر میں اسم، ٹھیک ہے جی۔ اب بتاؤ کون سی ہو سکتی؟ شروع میں، ٹھیک ہے، جو واحد ہے نا ال آئے گا اور یا یہ تنوینیں آئیں گی تین، پیشے زبریں زیریں دو دو۔ عربی میں جمع بنانے کا ایک طریقہ، تنوین کو جوڑا جاتا ہے، ال جوڑا جاتا ہے، جوڑا جاتا ہے، یا واو نون یا نہیں جوڑا جاتا ہے، ایک جمع بنانا ہے نا واحد سے، تو عام طور پہ یہ، ٹھیک ہے جی، جیسے پڑھا نا واو نون اور یا نون۔ اچھا، البحاثۃ عربیہ، عربی بول چال بہت ہی آسان، بڑے آسان فکرے، 100 فکرے ہم سیکھیں گے۔ ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے، ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں، وہ دور غیب، ٹھیک ہے جی۔ انت مسلم، انا مسلم،
انتم مسلمون نحن مسلمون. اب یہ اشعاروں کو سر کوئی کہہ سکتا ہے؟ یہ کیا ہوگا؟ ہوا مسلم، وہ ایک ہم مسلمون، انت مسلم، انا مسلم، انتم مسلمون، نحن مسلمون. مشکل تو نہیں؟ کوئی دھرائے گا بھائی سے؟ دھرا سکتا ہے کوئی؟ چلیں دھرا دیں، آپ دھرا دیں. ہاں یہ آنا یا انتم حمزہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ اب یہ دیکھو یار، ایک بات بڑے اچھا سوال کیا ہے، یہ منو نہیں سمجھ لگتا، ٹھیک ہے نا. اخیر جناب دیکھو نا اس کا یہ الف اور حمزہ میں فرق کیا ہے؟ یہ الف ہے نا، یہ بھی الف ہے. الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوگی، یہ بات ذہن میں رکھیں. جب حمزہ آئے گا نا تو یہ سٹائل ہے عربی کا، اس کے اوپر اس کو حمزہ شو کرنے کے لیے نا یہ عین نہیں ہے، یہ حمزہ لگا دیتے ہیں کہ یہ حمزہ پڑھیں، الف نہیں پڑھنا، حمزہ زبر آ، ٹھیک ہے جی. تو یہ حمزہ جو ہے نا اس لیے بنا کہ اس کے اوپر حرکت آ گئی، اور اس کی جو نشانی کیا ہے؟ الف کے اوپر چھوٹا سا جو ہے نا حمزہ لگا دیتے ہیں. اگر نام بھی لگائیں اور الف کے اوپر بھی زیر زبر لگا دیں پھر بھی یہ حمزہ ہی ہے. لیکن یہ قرآن شریف کے لکھنے کا ایک سٹائل ہے کہ ایسے بھی لکھتے ہیں. حل ہوا مسلمون، لو جی اب یہ ہوا آ گیا، یہ سوالیہ نشان ہے، ٹھیک ہے. حل ہوا کیا وہ مسلمان ہے؟ تو نام ہوا ہی آئے گا اب، ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھو حل ہم مسلمون میں نام ہم مسلمون، تو لیکن جب اس کی انتا اور انتم کی باری آئے گی تو آگے یہ بدل جائیں گے ضمیریں، ٹھیک ہے. حل انتا، ٹھیک ہے، کیا آپ مسلمان ہیں؟ تو پھر کیا ہوگا؟ نہ آنا. تو اگر یہ ہوگا کہ جناب حل انتم مسلمون، انتم، ٹھیک ہے، یہ سارے انتم، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ نام ناہنو. اسم کی مثالیں مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک، ابھی آپ نے پڑھ لیا ہے. نقطہ تعلیم، دماغ کو استعمال کریں یا اسے کھو دے، یہ آپ ہمارے ذمہ ہی ہے جی. نہیں استعمال کریں گے تو پھر ظاہر ہے پھر گھستا ختم ہو جائے گا، استعمال کریں گے تو اچھا ہو جائے گا. تو یہ دیکھو کہ ہم 5 سے 25% دماغ کو استعمال کرتے ہیں، باقی تقریباً سارا کا سارا خالی پڑے ہے، ٹھیک ہے جی. تو پوٹینشیل کے اعتبار سے ہمارے پاس بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، اس کو بہت زیادہ استعمال کر سکتے ہیں. اگر 60 برس کے بھی ہو جائیں تو دماغ کے صرف 3% خلیہ مرتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اگر آپ بڑی عمر کے ہیں تب بھی شیطان کو بھٹکانے مت دیجیے کہ اس عمر میں کہاں سے سیکھیں گے، دماغ سارا پڑے ہے اور اس کو استعمال کرنا ہے. یاد رکھیے کہ آپ کا 97% دماغ جو ہے نا ابھی وہ باقی ہے، استعمال کریں گے تو وہ صحیح ہوگا، وہ جاگے گا، وہ خلیے جاگیں گے، ٹھیک ہے نا جی. ورزش ضروری ہے دماغ اور پٹھوں کے لیے، زیادہ ضروری زیادہ عمر والوں کے لیے، ورنہ خلیے مرنے لگتے ہیں. کیوں نہ قرآن کے لیے خاص رحمت بھی ساتھ اس دماغ کی ورزش کریں، ہم پڑھیں، سوچیں، سمجھیں، سیکھیں، پھر اپنی زندگی کے اندر لے کے آئیں. اصل چیز نمونہ عملی ہے، لیکن پہلے سمجھیں گے تو پھر ہی ہوگا نا. تو اس کی یہ دماغ کی کیا ایکسرسائز ہے کہ اس کو ہم نے کام کے اوپر لگانا ہے. اس کی یہ ورزش ہے کہ جیسے آپ پڑھ رہے ہیں اپنا زبردست دماغ استعمال کیجیے. اگر کوئی آپ کو کون ذہن کہے تو کیا آپ قبول کریں گے؟ ہرگز آپ قبول نہیں کرتے. پھر آپ شیطان کی کیوں سنتے ہیں جو کہتا ہے قرآن آپ کے لیے مشکل ہے؟ جب بھی مشکل کا خیال ذہن میں آئے تو اعوذ باللہ پڑھیے اور شروع ہو جائیے اللہ کا نام لے کے، اللہ آسان کرے گا. حل ہم صالحون، کون سا صحیح ہے جی؟ نام ہم صالحون، دیکھو یہ ہم، یہ ادھر بھی ہم ہی رہا ہے، ٹھیک ہے. صالحون رہا ہے، کیوں؟ ہم بھی جمع ہے، صالحون بھی جمع ہے. حل انتم مسلمون،
تو اب انتم آ گیا ہے، ابھی میں نے کلیہ بتایا تھا آپ کو، جب انتم آئے گا یا آنا آئے گا تو آگے جو تھوڑا تبدیل ہو جائے گا، تو یہ تبدیل کیا ہوگا آپ دیکھیں ذرا، نحن مسلمون، حل انتم مومن، آنا آ جائے گا، ٹھیک ہے، عربی میں جواب دے دیا، حل ہم مسلمون، حل ہم مسلمون، نام ہم مسلمون، نام ہم مسلمون، فہم مسلمون، بس وہ سب مسلمان ہیں، یہ فا پہلے پڑھا ہوا ہے نا آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے نا، پس کس طرح ہے۔ اب یاد رکھیے صفر 2 کے ختم پر آپ نے 27 الفاظ سیکھے جو قرآن میں 8638 بار آئے ہیں، اور ٹوٹل لفظ کتنے ہیں 78,000، جو یہ اصل کتنے ہیں 4,500، جو ریپیٹیشن کر کر کتنے بنے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہاں پر یہ بیٹری یا سیل یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے دماغ 78 الفاظ کے معنی کو چارج کرنا ہے، ان 78,000 الفاظ سارے ہم نے چارج کرنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں مزید آسان سے آسان ہوتا جائے گا۔ تو یہ 7 ہوم ورک ہے، یہ آپ نے کرنے ہیں، اس کو چھوڑنا نہیں ہے یار، سارے کام کرتے ہیں دنیا کے، پتہ نہیں کہاں کہاں ہم پھرتے مارے پھرتے ہیں۔ اب یہ کام جو ہے نا قرآن کو سیکھنے کے لیے آپ ماشاءاللہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اتنا بڑا اہم کام اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام آپ سیکھ رہے ہیں، تو اس کے لیے یہ آپ نے 2 تلاوت، ٹھیک ہے جی، اور یہ مصحف جو قرآن شریف ہے نا نسخہ، اس میں سے آپ پڑھیں گے، اور 5 منٹ حافظے سے پڑھیں گے، زبانی آپ کو یاد تو ہوگا نا، تو اس طرح 2 پڑھنے کے، ایک کتاب سے پڑھیں، پاکٹ سے پڑھیں، اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد MP3 یہ ابھی جو آپ کو جائے گی نا ساری، اس میں آپ ویڈیو دیکھ لینا، اس ویڈیو کو سنیں، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا، کوئی ایک ساتھی پکڑ لیں، گھر کا کوئی فرد پکڑ لیں، اپنی بیوی کو پکڑ لیں، بچے کو پکڑ لیں، کسی کو پکڑے، دوست کو پکڑے، دیکھو نا یہ یہاں باہر نکلتے ہیں نا، یہ جو رکشے والے ہیں جی، وہ بینچ اس کے اوپر جب گپے نہ کریے، یعنی ایسا کوئی آپ دوست پکڑے جس کو آپ سمجھیں میرا سنو سبق آج میں نے یہ پڑھا ہے، تو جتنا آپ دہرائیں گے نا وہ بھی دہرائے، آپ بھی دہرائیں، ایک ساتھی بنائیں اپنا۔ تو اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا، ایک صورت نہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ٹھیک ہے، بڑی فضیلت والی ہے، لیکن کوشش کریں اور تھوڑا بدل کے بھی اسے پڑھیں۔ تو آپ مرتخب ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، مرتخب ہیں، چھانٹے گئے ہیں تو آئے ہیں نا، اتنی محلے میں سے کتنے بندے ہم نے کہا، لیکن آپ لوگ گئے ہیں، آپ چھانٹے شدہ ہیں، ماشاءاللہ منتخب ہیں، تو یہ اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا، اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے، اور یہ دعا پڑھتے رہیے، رب زدنی علما، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں میری مدد فرما۔ ٹیچر بنیے، یعنی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ نے ٹیچر بننے کے موڈ میں بیٹھنا ہے، آگے جا کے میں سکھانا ہے، اس نیت سے نوٹس بناؤں گا، اس نیت سے پڑھوں گا کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اس طرح آپ بھی پڑھائیں گے، کہیں بھی پڑھا سکتے ہیں، گھر میں پڑھا سکتے ہیں، ہاں جی، کسی اور اسکول میں پڑھا سکتے ہیں، جہاں آپ کو موقع ملے آپ نے پڑھانا ہے۔ اگر آپ کو دیکھو نا جی، جب آپ پڑھائیں گے تو فائدہ کس کو ہوگا، پکا کس کا سبق ہوگا، آپ کے ہوگا، اللہ کرے ہمارے عمل میں بھی آ جائے۔ تو پھر ٹریننگ چاہیے، اگر کسی قسم کی آپ کو ضرورت ہو ٹریننگ کی، وسائل کی، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ملیں گی۔ تو اب یہ جو ہے نا بہت ہی آسان ہے، آپ کے سامنے ہے، تو اس کو آپ جو ہے نا گھر میں جا کے کریں گے، ٹھیک ہے، تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور یہ واحد ہے، اس کی جمع بنانی ہے، مومن کی جمع کیا ہے، مومنون، صالح کی جمع صالحون، ٹھیک ہے، تو آگے صالحین، مومنین، اسی طرح یہ سارے مسلمون، مسلمین، ٹھیک ہے، یہ ساری آپ رکھیں۔ اسی طرح یہ آگے آپ نے یہ سارے ترجمے، اس کا ترجمہ کرنا ہے، اس کا بھی اردو میں کرنا ہے، اس کا عربی میں کرنا ہے، اور یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے، اسی بک کے اندر ہی ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن جب آپ غور سے پڑھیں گے آپ کو جواب بھی مل جائے گا۔ تو یہ اگر آپ 15 منٹ پہلے آپ آ جا کریں ہر روز، تو پھر یہ ہم آپ کو لے کے جو آئیں گے دیکھ بھی لیں گے، اور جو مشکل ہوگا وہ کروا بھی دیں گے آپ کو۔ ہر روز ایک ریویژن بندہ کراتا ہے، یہاں پہ 15 منٹ پہلے وہ آتا ہے، وہ ریویژن کراتا ہے، لہٰذا یہ آپ کریں، جو نہیں آتا ہوگا وہ ہم آپ کو کروا دیں گے، اس کے نمبر ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔
سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔